بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ اہل بیت کون سے ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہے؟ حسین نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہے، لیکن اہل بیت وہ ہے جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ حسین نے کہا کہ وہ کون لوگ ہے؟ سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ علی، عقیل، جعفر اور عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد ہے۔ حسین نے کہا کہ ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور ان کا ادب و احترام کرنا ایمان کی جان بلکہ عین ایمان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت نہیں، وہ یوں سمجھے کہ اس کی شمع ایمانی بجھی ہوئی ہے اور وہ منافقت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں سورۃ الشورى آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں اتنا مانگتا ہوں کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے۔ بے شک اہل بیت کی محبت نصوص قرآنی اور احادیث سے ثابت شدہ ہے، اور ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں رہ سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جامع الاحادیث 17369۔ اہل بیت سے محبت اس حد تک لازم اور ضروری ہے کہ کسی شخص کا عمل بھی ان کے حق کو پہچانے بغیر اسے فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو۔ پس بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا ہمارے حق کی پہچان کے وسیلے کے بغیر۔ المعجم الاوسط للطبرانی 2239۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت کے ساتھ جو بھی شخص بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں اس سے جنگ کروں گا جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس کے ساتھ سلامت رہوں گا جو تمہارے ساتھ سلامت رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے اہل بیت کے دامن کو تامنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تامے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ صحیح مسلم 3788۔ اہل بیت سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح جاہلیت میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو،
اور خدا اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتی رہو۔ اے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے میل کچیل ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ سو آؤ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے، آؤ ان کی اطاعت سے کامیابی پائے، آؤ اسلام کو دوبارہ عظیم بنائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین والنبی العظیم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وسلم اجمعین۔